ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو اس کے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے کہا، لیکن کیا یہ صرف ایک امتحان تھا؟ کیا خدا صرف ابراہیم کو آزما رہا تھا؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ کیسا امتحان ہے؟ خدا نے ابراہیم سے اس کی سب سے قیمتی چیز مانگ لی تھی۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، مگر آج اس سب میں ہم خدا کے اصلی پرپس کو، کہ اس نے ابراہیم کو یہ کیوں کہا، ایک باپ کے دل کو اور اس سارے قصے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند ابراہیم کو چنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جس سرزمین پہ میں تجھے جانے کے لیے کہوں گا وہاں جا۔ اور ابراہیم خدا کی مانتا ہے، خدا کی سنتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سارائی کو اور اپنے بھتیجے لوط کو لے کر چل پڑتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ خداوند ابراہیم سے عہد کرتا ہے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح بڑھاؤں گا۔ اور ابراہیم خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند میری تو اولاد نہیں ہے، میرا جو وارث ہونے والا ہے وہ ایک دمشقی میرا سرونٹ ہے۔ لیکن خداوند سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں تیری نسل کو، تیرے بیج کو برکت دوں گا جو تجھ میں سے نکلے گا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ سارا بوڑھی تھی اور اسے کوئی امید نہیں تھی کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، تو وہ ابراہیم کو اپنی لونڈی ہاجرہ کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے، جس میں سے ان کا بیٹا ہوتا ہے اسماعیل۔ پھر آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کے لیے کہتا ہے کہ خداوند تو اسماعیل کو یہ برکت دے دے، تو خداوند اسے کہتا ہے کہ نہیں۔ پیدائش 17 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند ابراہیم سے کہتا ہے کہ سارا تیری بیوی کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اپنا عہد اس کے ساتھ باندھوں گا، اور میرا عہد اس کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ، اس کے بیج کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوگا۔ تو یہاں خداوند ابراہیم اور سارا کی اولاد کے لیے وعدہ کر رہا ہے کہ جو تم دونوں میں سے نکلے گا اس کے ساتھ میرا عہد ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سارا اور ابراہیم دونوں ہی بے حد بوڑھے تھے اور سارا بھانج تھی، لیکن خداوند کا ان کے ساتھ وعدہ تھا اور مقررہ وقت پر ابراہیم اور سارا کے بیٹا ہوتا ہے۔ یہ ایک وعدے کا فرزند ہے، یہ ایک میریکل چائلڈ ہے۔ سارا اس وقت 99 سال کی تھی اور ابراہیم 100 سال کا تھا۔ اسحاق وہ وارث تھا، وہ وعدے کا فرزند تھا جس کے ساتھ خداوند کا عہد تھا کہ اس کی نسل آسمان کے ستاروں کی طرح اور ریت کے ذروں کی طرح ہوگی۔ اس بیٹے سے دنیا کے تمام لوگ برکت پائیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا کہتا ہے کہ ابراہیم اس بیٹے کو لے اور قربان کر دے، اس وعدے کے بیٹے کو جو ان کے بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، ایک میریکل کو، ایک معجزے کو۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ابراہیم کو کہتا ہے ابراہیم اسے کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ خداوند سے کہتا ہے اپنا بیٹا، اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق لے جسے تو پیار کرتا ہے، اور اسے سوکھنے قربانی کے لیے دے دے اس پہاڑ پر جس کے بارے میں تجھے بتاؤں گا۔ یہاں پیدائش کی کتاب میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیٹا جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے، جس سے وعدے کیے گئے ہیں، جو پرومس سن ہے، میریکل سن ہے، خدا اسی کو قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ بیٹا جس کی نسل میں سے وہ آئے گا جس سے تمام روح زمین، تمام قومیں برکت پائیں گی۔ اور ہیبرو کے اندر جو لفظ یوز ہوا ہے نسل کے لیے وہ ہے زرع، جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے بیج۔ نسل ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا ہے بلکہ بیج ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، کہ اسحاق میں سے وہ بیج آئے گا جس کے ذریعے تمام دنیا کی قومیں برکت پائیں گی۔ اب بیج کا لفظ ایک اور جگہ بھی یوز ہوا ہے۔ آدم اور حوا سے جب گناہ ہوتا ہے تو خداوند وعدہ کرتا ہے عورت کی نسل میں سے جو بیج آئے گا وہ سانپ کے سر کو کچلے گا، اور یہ ایگزیکٹ ورڈ یوز ہو رہا ہے، اسحاق میں سے جو بیج آئے گا اس کے ذریعے تمام روح زمین برکت پائے گی۔ تو اسحاق یہ بیٹا ہے، یہ پرومس بیٹا ہے جو ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے اسے قربان کر دے۔ اگر یہ بیٹا قربان ہو گیا تو وہ بیج کیسے آئے گا؟ اسی کے ساتھ تو عہد بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہو کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ فیمس گولڈن سن جس کے ذریعے روح زمین نجات پانے والی ہے، وہ سوختنی قربانی کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے، اور جو لفظ یوز ہوا ہے وہ سوختنی قربانی ہوا ہے۔
یہ قربانی کفارے کے لیے دی جاتی تھی۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں کہ بیٹا اپنے کندھوں کے اوپر لکڑی اٹھاتا ہے اور باپ نے اپنے ہاتھوں میں چھری اور آگ اٹھائی ہوئی ہے۔ آگ اور چھری یہ دونوں ججمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشعیا کی کتاب 66 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند آگ اور تلوار سے تمام بنی آدم کا فیصلہ کرے گا۔ تو خداوند کس سے فیصلہ کر رہا ہے؟ آگ اور تلوار سے۔ ابراہیم کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آگ اور تلوار۔ یہ دونوں ججمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا لکڑی اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر ہیکل موجود تھی، جہاں پر ساری قربانیاں دی جاتی تھیں۔ یہ وہی ایگزیکٹ جگہ ہے جس پر بیٹا لکڑی اٹھا کر چڑھ رہا ہے۔ وعدے کا فرزند، عہد کا بیٹا۔ اور پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے ابراہیم اپنے خادموں کو کہتا ہے، یہاں ٹھہرے رہو، میں اور نوجوان آگے جائیں گے، عبادت کریں گے اور ہم واپس آئیں گے۔ ابراہیم انہیں کہتا ہے کہ ہم واپس آئیں گے۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ اپنے کہے سے نہیں ہٹتا۔ اس نے یہ بیٹا مجھے اسی لیے دیا ہے کہ اس کی نسل میں سے وہ بیج آئے گا جس کے وسیلے سے تمام روح زمین، تمام قومیں برکت پائیں گی۔ تو خدا اسے مجھ سے لینے والا نہیں ہے۔ اگر یہ قربان بھی ہو گیا تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس بات کی تصدیق ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے۔ عبرانیوں کی کتاب 11 باب اور اس کی 17 آیت سے اگر آپ پڑھتے ہو تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے جب اس کا امتحان ہوا تو اپنا بیٹا نذر کر دیا، کیونکہ ابراہیم خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھتا تھا۔ 19 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ خدا یہ قدرت رکھتا تھا کہ اگر اس کا بیٹا مر بھی جائے تو اسے زندہ کر دے گا، کیونکہ اس بیٹے کو تو زندہ رہنا ہی ہے، کیونکہ نسلیں اس میں سے آنی ہیں، کیونکہ خدا کے وعدے اور عہد اس کے ساتھ ہیں اور خدا اپنے وعدوں کا پکا اور سچا ہے۔ تو اس بات کی تصدیق نیا عہد نامہ کرتا ہے کہ یہ ابراہیم کا ایمان تھا کہ اس بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ سوکھنی قربانی کے لیے چھری اٹھاتا ہے تو خداوند کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ رک جا ابراہیم، اب میں جانتا ہوں کہ تو خداوند کا خوف رکھتا ہے، تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسحاق اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ برا کہاں ہے، قربانی کس کی چڑھائیں گے؟ تو ابراہیم اسے کہتا ہے کہ بیٹا خداوند خود برا مہیا کرے گا۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کا ایمان تھا کہ خدا برا مہیا کرے گا، اور خدا وہاں پر مینڈا مہیا کرتا ہے، خدا وہاں پر برا مہیا کرتا ہے جس کا سر جھاڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور پھر اس قصے کے آخر میں 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ابراہیم اس جگہ کو ایک نام دیتا ہے۔ پیدائش 22 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ابراہیم نے اس جگہ کا نام یہوہ یائرہ رکھا، یعنی یہوہ مہیا کرے گا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ واو، دیٹ از امیزنگ، فیسینیٹنگ۔ ابراہیم یہاں پر ایک پروفیسی کر رہا ہے، یہ ایک پروفیٹک ورس ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا اس پہاڑ پر مہیا کرے گا۔ کیا مہیا کرے گا؟ اس کا اپنا بیٹا۔ خداوند یہاں پر ایک پکچر پینٹ کر رہا ہے، ایک باپ اپنے ہاتھ میں ججمنٹ کے ٹولز لے کر، فائر اور سورڈ، آگ اور چھری، اپنے بیٹے کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتا ہے اور اس کے بیٹے کے کندھوں کے اوپر لکڑی ہے۔ یہ چیز آپ کو کیا ریمائنڈ کروا رہی ہے؟ یسوع مسیح خدا کا پیارا بیٹا اپنے کندھوں کے اوپر لکڑی یعنی صلیب اٹھا کر اس سیم پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے۔ وہاں پر خداوند کی ججمنٹ پاس ہوتی ہے تمام دنیا کے گناہوں کے لیے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا ہماری خاطر قربان کر دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا اس کا 3 باب اور 16 آیت، جیسے کہ اشعیا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا اور اس کے کوڑے کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ جو ججمنٹ، جو موت کی سزا ہم پر پاس ہونی تھی وہ اس نے اٹھا لی، وہ ہمارا کفارہ بنا۔ اور اگر آپ انجیل کے میسج کو اور بھی گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ ضرور اسے دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں
मेरा मेन फोकस ये है कि आप ये चीज़ समझ पाओ कि इब्राहिम और इसहाक के साथ जो हो रहा है पैदाइश में, वो किस तरफ इशारा कर रहा है। हमें हर चीज़ दिखा रही है कि वहाँ पर खुदावन एक तस्वीर बना रहा है। वरना वो कैसा खुदा है जो वादा कर कर फर्जंद देकर इब्राहिम को आजमाने लग जाए? नहीं, बल्कि वो वहाँ पर साफ साफ पिक्चर पेंट कर रहा है। जिनकी आंखें थी उन्होंने देख लिया कि यीशु मसीह बार बार अपने आप को बेटा कहता है, वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और ये बेटा अपने कंधों के ऊपर लकड़ी उठाकर उसी माउंट मोराया, उसी माउंटेन पे चढ़ रहा है जिस पर इसहाक चढ़ा था। और इब्राहिम के हाथ में जजमेंट के टूल्स हैं। खुदा यहाँ पर अपनी जजमेंट जाहिर कर रहा है और यीशु हमारे लिए कफारा बना। आप पैदाइश 22 बाब की लैंग्वेज देखें कि इसहाक को सोखनी कुर्बानी होना था। सोखनी कुर्बानी का मतलब है कफारे की कुर्बानी, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा कफारा है। तो आई होप आपने इब्राहिम और इसहाक की कहानी को आज एक नए नज़रिए से, नई रोशनी में देखा होगा। और मैं आपको इनकरेज करूंगी, आप खुद कलाम को खोलें, एक एक आयत को, एक एक लफ्ज़ को गौर से पढ़ें और खुद देखें कि खुदावन क्या कर रहा है वहाँ पर, कैसे एक पिक्चर पेंट कर रहा है उस बात की जो वो करने वाला था। खुदावन आसमानी बाप खुद मुहैया करने वाला था, यहोवा यायरा खुद मुहैया करने वाला था इस पहाड़ पर, जिसका नाम इब्राहिम ने रखा खुदा मुहैया करेगा। क्या मुहैया करेगा? अपने बेटे की सोखनी कुर्बानी, कफारे के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचे।